إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ آج 30 مارچ 2013 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 97 میں ہم سورۃ الانعام کی اس اہم ترین آیت پر پہنچے ہیں، یعنی سورۃ الانعام آیت نمبر 50، کہ جس کے کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ ہم عقیدہ علم الغیب، کشف، الہام اور خوابوں کی حقیقت اور اس کی شرعی حیثیت پر ان ڈیٹیل گفتگو کریں گے۔ آج سے تقریباً 2 سال پہلے بھی میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 کے تحت عقیدہ علم غیب پر تفصیلی گفتگو کی تھی، لیکن اس میں کچھ چیزیں اشارتاً بیان کی تھیں، کچھ کیوریز باقی تھیں، وہ کیجول گفتگو تھی، لیکن اب میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو ڈیٹیل کے ساتھ تمام ایشوز کو ریزالو کیا جائے۔ اور ہمارا وہ جو لیکچر تھا عقیدہ علم الغیب سے متعلق، وہ مسئلہ نمبر 6 کے نام سے ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پر اپلوڈ ہے، ہمارے یوٹیوب کے چینل 720085 کے تحت۔ آج کی انشاءاللہ جب یہ گفتگو ہو جائے گی تو پھر ہم اس لیکچر کو اپلوڈ کر دیں گے اور پرانے والے لیکچر کو اس کے تھرو ریپلیس کروا دیں گے۔ آج کی یہ گفتگو انشاءاللہ ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ ہوگی تاکہ ایک عام مسلمان، خواہ اس کا تعلق اہل سنت سے ہو یا اہل تشیع سے، اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی، دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث، اور اہل تشیع بھی عقیدہ علم الغیب سے متعلق اپنے فرقہ باز مولویوں کے شر سے بچ سکیں، یہ انشاءاللہ آج کوشش ہوگی۔ اور قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح عقیدہ کیا ہے، فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر انشاءاللہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات عرض کی کہ چونکہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں لگی ہوئی، تو میں نے الحمدللہ فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کر اور 4 تکبیریں پڑھ کر دفنا دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس پلیٹ فارم سے جو بھی بات ہوتی ہے وہ قرآن و سنت کے دلائل پر ہوتی ہے۔ اور میری زندگی کے 31 سال جو ہیں وہ بریلوی مکتبہ فکر سے گزرے، اس کے بعد کچھ عرصہ دیوبند، پھر اہل حدیث، اہل تشیع، اب بھی سب کے ساتھ وقت گزارتا ہوں۔ جن کی کوئی حق بات ہے وہ قبول کر لیتا ہوں، اور جہاں پر غلطی دیکھتا ہوں لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور یہی ایک مسلمان کا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے کہ کسی بھی مکتبہ فکر کو کافر، مشرک، گستاخ رسول ڈکلیئر کیے بغیر اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے۔ البتہ جو مکاتب فکر کے علماء ہیں ان کا مسئلہ ڈیفرنٹ ہے۔ ان کی مثال جو ہے اس گول کیپر کی سی ہے جو کبھی بھی اپنے گول کے اندر گول نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ ڈیفینڈ کرے گا اپنی غلط باتوں کو بھی۔ تو عقیدہ علم الغیب کے حوالے سے اس وقت مسلمانوں میں 2 ایکسٹریمز پائی جاتی ہیں، 2 انتہائی رویے پائے جاتے ہیں، یعنی افراط و تفرید کا شکار ہے۔ پینڈولم کی پہلی ایکسٹریم پر وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے ریفرنس سے اس کے انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ علم الغیب وہ رکھ لیا ہے جو کہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ جو ثابت ہے وہ الگ چیز،
ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو کوئی ایسی کیپیبلٹی دے دیتا ہے، کوئی ان میں استطاعت یا صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ خود غیب جان لیتے ہیں. یہ انہوں نے عقیدہ اڈاپٹ کر لیا، اور یہاں پر انہوں نے بریک نہیں لگائی بلکہ اپنے فرقوں کے مولویوں اور بزرگوں کے بارے میں بھی یہ چیزیں کلیم کی ہیں، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. اور اس وجہ سے وہ راہ راست سے ہٹ چکے ہیں. پینڈولم کی دوسری ایکسٹریم پر وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ان لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کی بڑی نیک نیتی کے ساتھ، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ جب بھی کسی فرقے کی بنیاد پر دوسرے فرقے کا رد کیا جاتا ہے، اسلام کی بنیاد پر نہیں، فرقوں کی بنیاد پر، تو پھر گمراہی آڑے آ جاتی ہے. کہیں نہ کہیں گمراہی اپنا پنجہ گاڑ لیتی ہے. پھر لوگوں نے توحید کی آڑ میں عقیدہ علم الغیب سمجھاتے سمجھاتے بسا اوقات انبیاء کرام علیہ السلام کی توہین بھی کر دی، والعیاذ باللہ تعالی. اور بعض اوقات ان کی گفتگو سے ایسے لگتا ہے کہ شاید وہ ان چیزوں کو جو کتاب و سنت کے دلائل پر ثابت ہیں، شاید ان کو مانتے ہوئے بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے. حالانکہ مسلمان کا ایٹیچیوڈ یہ ہونا چاہیے سمعنا و اطعنا، اے رب ہمارے، ہم نے سنا اور اطاعت اختیار کر لی. حق جو ہے پینڈولم کی ان دو ایکسٹریمز کے درمیان ہے، نہ تو بالکل ادھر ہے اور نہ ہی بالکل اس طرف. تو یہ حق انشاءاللہ 2 سیٹنگز میں بیان کروں گا، مسئلہ نمبر 6A کے نام سے اور 6B کے نام سے. اور پھر ہمارے یہ 2 لیکچر جو ہیں، جن میں سے آج پہلا لیکچر ہوگا اور دوسرا 6B لیکچر اگلے ہفتے انشاءاللہ ہوگا. تو مسئلہ نمبر 6A جو ہے اس کا عنوان جو آج کی گفتگو ہے وہ ہے عقیدہ علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. عقیدہ علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. عقیدہ علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. اور اگلی دفعہ انشاءاللہ 6B مسئلہ نمبر ڈسکس ہوگا، جس کا عنوان ہوگا کشف اور الہام اور خوابوں سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. تو یہ انشاءاللہ ہماری 2 ویڈیو بکس بن جائیں گی تاکہ کسی کو سینکڑوں کتابیں کھنگالنے کی ضرورت نہ پڑے، سارے دلائل ایک جگہ الحمدللہ موجود پائے جائیں. آج کی جو گفتگو ہے مسئلہ نمبر 6A وہ 3 علمی پوائنٹس پر مشتمل ہوگی. لیکچر کے دوران کراس ریفرنس کے طور پر جتنی آیات آنی تھی 9 کے قریب آیات تھیں، وہ میں نے الحمدللہ الگ سے ایک پیج آپ سب کو مل چکا ہے جس میں اسی ترتیب کے ساتھ وہ 9 کی 9 آیات درج ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو احادیث آئیں گی انشاءاللہ میں ان کے بھی ریفرنس دوں گا، اور آج کے لیکچر میں تقریباً 20 کے قریب احادیث ڈسکس ہوں گی. وہ تمام کی تمام احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہی ہوگی، اور ان میں سے اکثر جو ہیں متفقن علیہ حدیثیں ہیں. 1-2 حدیثیں ایسی ہیں جو بخاری اور مسلم سے باہر ہوں گی، باقی سب کی سب صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے. اور یہ جتنی احادیث میں ڈسکس کروں گا ان کی صرف کتابوں کے نام بتاؤں گا، اور جو بہت کریٹیکل حدیث ہوگی اس کا انٹرنیشنل نمبر بھی بتا دوں گا. جو بیروت اور علماء حرمین کی جو عربی کتابیں چھپتی ہیں وہ انٹرنیشنل نمبرنگ جو احادیث کی کتابوں پر پاکستان میں بھی دارالسلام والے اردو میں چھاپ رہے ہیں، وہ انشاءاللہ میں اس کا پورا ریفرنس دے دوں گا. پھر بھی اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو وہ لیکچر کے اینڈ میں مجھ سے سوال کر سکتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے یہ جتنے لیکچر اپلوڈ ہوتے ہیں یہ کوئی لاوارث لیکچرز نہیں ہوتے، اس کے بعد بھی ہر ہفتے میں درجنوں بلکہ سینکڑوں ای میلز کے جواب بھی دیتا ہوں. اور میرا ای میل کا ایڈریس ہے mirza_95@yahoo.com. تو الحمدللہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھے کوئی ای میل آئے اور میں اس کا جواب نہ دوں، اور نہ پتا ہو تو میں لکھ دیتا ہوں کہ میرے علم میں یہ بات نہیں ہے. اور جو ہمارا یوٹیوب کا چینل ہے 720085، اس کی ویڈیوز پہ بھی جتنے لوگ کمنٹس کرتے ہیں، ایون میرے خلاف بھی کرتے ہیں، میں نے کبھی کوئی کسی کا کمنٹ ڈیلیٹ نہیں کیا بلکہ پازیٹیو انداز میں اس کے جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. اب اللہ کا نام لے کر انشاءاللہ آج کا لیکچر جو 3 علمی پوائنٹس پر مشتمل ہے اس کو شروع کرتے ہیں. ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پوائنٹ نمبر 1، علم الغیب کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے اس کی، اور کون سی چیزیں ہیں جو علم الغیب میں داخل ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جو علم الغیب میں داخل نہیں ہیں. اردو میں ہم علم الغیب کہہ دیتے ہیں، اصل میں یہ لفظ ہے الغیب. عربی زبان کے اندر الغیب کہتے ہیں القاموس ڈکشنری کے مطابق پوشیدہ شے کو، چھپی ہوئی چیز کو، اور اسی کا اپوزٹ ورڈ استعمال ہوتا ہے الشہادہ، جو ظاہر چیزیں ہیں. تو الغیب شریعت کی ٹرم میں علم الغیب سے مراد وہ علم ہے جو حواس خمسہ اور عقل کے دخل کے بغیر حاصل کر لیا جائے، اور اسی کو ہم کہتے ہیں نالج آف انسین. یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جو بھی علم حواس خمسہ کے بغیر یا عقل کے علاوہ انسٹرومنٹس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے وہ علم الغیب نہیں ہے، کیونکہ اس میں بھی کہیں نہ کہیں حواس خمسہ کا دخل ہو جاتا ہے، عقل کا دخل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر جو علم الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ آج کل الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پریگنینسی کے بارے میں معلومات حاصل کر لی جاتی ہیں، تو یہ علم الغیب نہیں ہے، کیونکہ یہ سورس ہے ایک الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے، اس سے ویوز پروڈیوس ہوتی ہیں اور وہ ماں کے پیٹ سے ریباؤنڈ ہو کر سکرین پر ایک شکل بناتی ہیں. یہ علم الغیب نہیں ہے، فزیکل نالج ہے، ٹینجیبل فارم میں. اسی طریقے سے مائکروسکوپ کے ذریعے جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں خوردبین کے ذریعے، وہ بھی علم الغیب میں داخل نہیں. اسی طریقے سے ٹیلیسکوپ کے ذریعے جو دور دراز کی چیزیں دوربین کے ذریعے دیکھ لی جاتی ہیں، وہ بھی علم الغیب نہیں ہے. سیٹلائٹ کے ذریعے، موبائل فون کے ذریعے، یہ تمام کی تمام چیزیں جو انسٹرومنٹس کی شکل میں موجود ہیں، ان کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے یہ علم الغیب نہیں ہے. علم الغیب وہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے بغیر ڈائریکٹ دل پر القاء کر دیا جائے. تو یہ جو جتنے فزیکل فنامنا آف نیچر ہیں، ان کو استعمال کرتے ہوئے جو علم حاصل کیا جاتا ہے، اس کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں ایکوائرڈ نالج کا، جس کو سائنس بھی کہتے ہیں. اور سائنس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دا نالج obtained through observations and experiments is known as science. مشاہدات اور تجربات کے ذریعے حاصل کیا گیا علم وہ سائنس کہلاتا ہے. تو سائنس کے علم سے جتنی چیزیں حاصل ہوں گی یہ علم الغیب نہیں ہوں گی، کیونکہ وہ ٹینجیبل چیزوں کو فزیکل فینومینا آف نیچر کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. اسی کی ایک اور مثال بھی سن لیجئے کہ آج کل ایسے انسٹرومنٹس بھی دریافت ہو چکے ہیں جن کے ذریعے آپ زمین میں پانی کی گہرائی کا اندازہ لگا سکتے ہیں. زمین میں 2 فٹ کا گڑھا کھودا جاتا ہے، اس میں وہ انسٹرومنٹ رکھ دیا جاتا ہے. ہمارے اسلام آباد میں تو 8-10 ہزار روپے لے کے وہ بتا دیتے ہیں. وہاں پر پانی کا کافی مسئلہ ہے، کافی نیچا ہے پانی، 250-300 فٹ پر ہے. تو بعض اوقات بورنگ کا 1 سے 1.5 لاکھ روپے پاکستانی خرچہ ہو جاتا ہے. تو لوگ پھر پیسہ بچانے کے لیے وہ انسٹرومنٹس والی جو جتنی بھی ٹیمز ہوتی ہیں ان کو بلاتے ہیں، تو زمین میں 2 فٹ گڑھا کھود کر اس میں انسٹرومنٹ رکھتے ہیں. اس سے ویوز جنریٹ ہوتی ہیں الٹراسونک، جیسا کہ الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے. وہ زمین کی گہرائی تک چلی جاتی ہیں اور ریباؤنڈ ہو کر واپس آتی ہیں، تو پتہ چل جاتا ہے اتنی گہرائی میں پانی ہے. تو یہ بھی علم الغیب نہیں ہوگا، کیونکہ فزیکلی آپ نے چیک کیا. کوئی ویسے یوں بیٹھا ہوا بتا دے کہ یہاں پر پانی ہے، اور ایک دفعہ بتانے سے نہیں، جتنی دفعہ بتائے رزلٹ صحیح نکلے تو وہ علم الغیب ہوگا. ویسے تو لگ گیا تو تیر اور نہ لگا تو تکا. اسی طریقے سے محکمہ موسمیات جو بارش کی پیشن گوئی کرتا ہے، یہ بھی علم الغیب نہیں ہے، یہ بھی فزیکل نالج ہے. مثال کے طور پر آپ اگر 100 فٹ اونچے مینار پر چڑھ جائیں تو آپ 10 کلومیٹر دور تک دیکھ سکتے ہیں، اور جو زمین پر کھڑا ہے وہ 1 کلومیٹر سے بھی زیادہ دور نہیں دیکھ سکتا. تو اب 10 کلومیٹر دور جو بندہ دیکھ رہا ہے 100 فٹ کے مینار پر، وہ دور سے دیکھ کر بتا دے گا جی فلاں گاڑی فلاں جگہ پر پہنچ چکی ہے اور اس رفتار سے آ رہی ہے، اتنی دیر تک یہاں پہنچ جائے گی. اور وہ پہنچ جائے تو آپ یہ نہیں کہیں گے اس کو علم الغیب ہے.
بالکل اس طریقے سے پاکستان میں جب انڈیا سے مونسون کی ہوائیں داخل ہوتی ہیں تو ان ہواؤں کی رفتار انسٹرومنٹ کے ذریعے کیلکولیٹ کی جاتی ہے. پاکستان سے انڈیا اور انڈیا سے پاکستان آتے ہوئے جن جن شہروں سے اس نے گزرنا ہے اس کے فاصلے بھی ہمیں لیٹ لانگ بھی لیٹیچیوڈ اور لانگیچیوڈ طول بلد اور عرض بلد پتہ ہوتے ہیں. اس سے فزیکل کیلکولیشن کی جاتی ہے. اچھا جی یہ اتنے بجے چلی ہے تو یہ اتنے بجے تک یہاں پر بارش پہنچ جائے گی. تو یہ علم الغیب نہیں ہے, فزیکل ہے. جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے اس جیلم شہر سے ایک ہائیسٹ ایوریج جو ہے 1.25 گھنٹے میں اسلام آباد تک پہنچ جاتی ہے. تو یہاں سے گاڑی اگر چلتی ہے 1 بجے دن کو تو آپ بڑے آرام سے کہہ سکتے ہیں جی 2:45 اور 3 کے درمیان فیض آباد پہنچ جائے گی. تو یہ علم الغیب نہیں ہوگا, یہ فزیکل نالج ہے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں, یہ ایکوائرڈ نالج جو ہے یہ علم الغیب نہیں بلکہ فزیکل اور ایکوائرڈ نالج ہے. تو اس کے اپوزٹ جو علم ہے, اپوزٹ کا لفظ بھی غلط ہے, پیرلل میں اس کے جو علم ہے وہ ہے ریویلڈ نالج, وہی کا علم جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کے دل پر القاء کرتا ہے. اور یہ چیزیں کبھی بھی حواس خمسہ اور عقل سے حاصل ہو ہی نہیں سکتی. دنیا میں کبھی کوئی انسٹرومنٹ نہیں بنایا جا سکتا جس سے فرشتہ ڈیٹیکٹ ہو جائے یا عذاب قبر دیکھا جا سکے, یہ چیزیں یا جنت یا دوزخ کو دیکھا جا سکے. یہ چیزیں کبھی بھی انسٹرومنٹس کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتی. صرف اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام علیہ السلام پر یہ چیزیں اشکار فرماتا ہے. اور اس وحی کے علم کو ہم انگلش میں ریویلڈ نالج کہتے ہیں. اس پہ اس کی ڈیٹیل تو اگر مجھے اس پہ میں صرف بیان کروں تو 1 گھنٹہ اور چاہیے. ایک میں نے گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 39 کے نام سے, علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار. وہ اہل سنت پاک.com پر اپلوڈ ہے, 35 منٹ کی گفتگو, مسئلہ نمبر 39. اس میں میں نے بتایا ہے کہ اسلام صرف 2 علوم کو مانتا ہے, یا سائنس کے علم کو مانتا ہے جو ڈیفینیٹ اسٹیبلش سائنس ہے, جو تجربات سے ہم نے حاصل کی ہے کہ پیٹرول آگ کو بھڑکا دیتا ہے, یہ ڈیفینیٹ علم ہے, یا پھر وحی کے علم کو, کتاب و سنت کے علم کو اسلام مانتا ہے. تو علم الغیب جو ہے وہ 2 طرح کا ہے. ایک علم الغیب وہ ہے جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں غیب میں, سب کے سب صحابہ سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری مسلمان بھی ان چیزوں کو دیکھتا نہیں بلکہ غیب پر ہی ایمان رکھتا ہے. جیسا کہ عذاب قبر پر ایمان, دوزخ پر ایمان, جنت پر ایمان, اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان, جس کے بارے میں سورۃ البقرہ کے اندر شروع میں ہی آ گیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الذین یؤمنون بالغیب, وہ لوگ جو کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. تو ہم علم الغیب نہیں رکھ سکتے. علم الغیب صرف پیغمبروں کو ملتا ہے, وہ بھی آگے ڈیٹیل آ جائے گی کیا. ہم پیغمبروں کی تصدیق کرتے ہیں, ہم ایمان بالغیب پر ہوتے ہیں, الحمدللہ. اور دوسرا فزیکل فینومینا آف نیچر جتنے ہیں, جتنے میں نے پہلے بتائے, اس کا علم بھی اگر انسٹرومنٹس عقل اور حواس کے بغیر حاصل کر لیا جائے تو وہ بھی علم الغیب ہوگا. مثال کے طور پر صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4262 نمبر حدیث ہے, کتاب المغازی چیپٹر میں غزوہ موتا کے بیان میں, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں بیٹھ کر سینکڑوں میل دور کی خبر لائیو بتائی صحابہ کو. سیٹلائٹ کے ذریعے نہیں, عقل کے ذریعے نہیں, حواس کے ذریعے نہیں, بلکہ دل پر اللہ نے القاء کر دیا. آج اگر سینکڑوں میل دور دیکھا جائے سیٹلائٹ کے ذریعے تو وہ فزیکل نالج ہوگا, وہ علم الغیب نہیں, کیونکہ وہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں جن کے ذریعے سارا ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے. اب ہم تو سائنس کی فیلڈ کے لوگ ہیں, سمجھتے ہیں, بہت کم لوگ ہیں جو اس کو سمجھتے ہیں. جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں وہ اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا فزیکل ورلڈ کا نالج ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے فرمایا کہ میرے زید کو شہید کر دیا گیا. اب جھنڈا جو ہے وہ زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد جعفر نے تھام لیا, پھر میرا جعفر بھی شہید کر دیا گیا, اور جھنڈا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھام لیا, اور ابن رواحہ کو بھی شہید کر دیا گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری ہے. آپ تو دیکھ رہے ہیں ڈائریکٹ, اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا رہا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ نے
مسلمانوں کا جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار یعنی خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا ہے، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ اس کے ہاتھ پر فتح دے گا۔ اور پھر آپ نے بشارت بھی فتح کی سنا دی۔ فتح اس فارم میں تھی کہ وہ مسلمانوں کی فوج کو بچا کر بڑی حفاظت کے ساتھ لے آئے، کیونکہ سامنے سے 1.5-2 لاکھ کا لشکر آ گیا تھا۔ پھر سیدنا عمر کے دور میں جا کر شام فتح ہوا۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں غزوہ بدر کے چیپٹر میں بھی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب الجہاد میں 4621 نمبر حدیث ہے، اور آگے چل کر بھی 7222 نمبر حدیث صحیح مسلم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر سے ایک دن پہلے میدان بدر میں پڑاؤ ڈالا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیوں سے زمین پر نشان لگائے، کل ابو جہل کی لاش یہاں پر پڑی ہوگی، کل امیہ ابن خلف کی لاش یہاں پر ہوگی، کل عتبہ کی لاش یہاں پر ہوگی۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر مبعوث کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن جگہوں پر نشانات لگائے سے ان جگہوں سے ذرا سے بھی ہٹ کر ان کافروں کی لاشیں نہیں پائی گئیں، ایگزیکٹ انہی جگہوں پر پائی گئی۔ اب یہ چیز کل ہونے والا واقعہ یہ دنیا میں کوئی انسٹرومنٹ نہیں بتا سکتا، تو یہ ہے علم الغیب۔ اسی طریقے درجنوں حدیثیں مجھے زبانی یاد ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے، اگر بیان کروں آگے تھوڑی بہت بیان بھی کر دوں گا، لیکن پھر وہ ٹاپک ہمارا کور نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث جو بڑی مشہور ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور اس میں عقیدہ بھی کلیئر ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر ایک شخص کے لیے فرمایا کہ یہ جہنمی ہے، دوزخی ہے۔ یہ مشہور حدیث ہے، ہم نے اکثر سنی ہوئی ہے۔ تو صحابہ اکرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ جب جنگ شروع ہوئی تو اس شخص نے بڑھ چڑھ کر جنگ میں حصہ لیا اور کافروں کو پچھاڑ کر رکھ دیا۔ قریب تھا کہ ہم سب کے سب لوگ شک میں پڑ جاتے کہ اسلام کی طرف سے اتنی بہادری کے جوہر دکھانے والا کیسے دوزخی ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تو اتنے کافر مار دیے، تو آپ نے فرمایا وہ دوزخی ہے۔ پھر صحابہ کہتے ہیں ہم انتظار کرنے لگے، اور پھر وہی ہوا کہ جب اس کو زخم زیادہ لگ گئے تو اس نے اپنے دامن میں سے تیر نکالا اور اس تیر کو اپنے پیٹ میں کھبو کر خودکشی کر لی۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا، اس نے خودکشی کر لی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کومنٹس ارشاد فرمائے؟ اشہد انی عبد اللہ ورسولہ، بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ کیوں؟ کہ یہ میرے رسول ہونے پر گواہی ہے کہ میں نے جو خبر دی یہ اللہ کی طرف سے ہے، میں اسی کا رسول ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا اے بلال اٹھ اور لوگوں میں اعلان کر دے کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوگا، منافق نہیں، اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ کسی فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے وہ منافق تھا، بظاہر اس نے اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا تھا اور فزیکلی بھی اسلام کی طرف سے پرفارمنس دی، لیکن دوست کی تھی، کیونکہ ایمان بنیادی شرط ہے۔ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی۔ تو اس حدیث سے بالکل واضح ہو گیا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس شخص کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ اب جو لوگ اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو وعدہ کیا ہے کہ میرا کوئی بھی مرید ایسا نہیں جس کو میں جنت میں نہ لے کر جاؤں، یا تو بھائی صحابہ جب تک وہ خودکشی اس نے نہیں کی وہ صحابہ ہی تھا نا، صحابہ میں سے تھا نا، اس کے بارے میں بھی صحابہ کو کنفرم نہیں ہے، تو ان بزرگوں کے بارے میں اتنے بڑے بڑے دعوے کرنا جبکہ کوئی پیغمبر دنیا میں موجود نہیں کہ جس کے ذریعے سے علم الغیب حاصل ہو جائے، یہ بد عقیدگی کے سوا اور بعض اوقات شاید دار اسلام سے خارج کرنے والا عقیدہ ہی بن جائے، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی۔ بالکل اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رکے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اب صحابہ کو تو 4 فٹ نیچے نہیں زمین میں نظر آیا،
بعد کے بزرگ کہتے ہیں جی مشرق میں بیٹھے ہو تو مغرب دیکھ لیتے ہیں. اور قصیدہ غوثیہ ایسا جھوٹا مشہور کیا جس میں لکھا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ، انہوں نے نہیں فرمایا کہ میں پوری دنیا کو پوری زمین کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر گندم یا جو کا دانہ، والعیاذ باللہ تعالی. ہم تو اپنی کمر پہ نہیں دیکھ سکتے. تو اتنے بڑے بڑے دعوے ان بزرگوں کی طرف منسوب کر دیے. تو صحابہ کرام کو تو 4 فٹ نیچے نہیں نظر آیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ان کو تو اللہ نے دکھا دیا تھا. فرمایا کہ ان میں سے ایک ایسا شخص تھا جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کھایا کرتا تھا. والعیاذ باللہ تعالی. تو الذین یؤمنون بالغیب، تو صحابہ کرام علیہم رضوان اور پوری امت سمیت ہم ایمان بالغیب رکھنے والے ہیں. اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے ہمارے پاس علم آ گیا، لیکن ہم نے چونکہ خود نے یہ چیزیں دیکھی، ہمارا ایمان بالغیب ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے علم الغیب، ان چیزوں کا یا غیبی خبر عطا فرمائی. وہ آگے ڈیٹیل آ بھی جائے گی. اچھا، بعض لوگ اب اس معاملے میں تھوڑا سختی کا شکار ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جب نبی کو پتا چل گیا کہ عذاب قبر ہو رہا ہے تو نبی کو تو نظر آ گیا، تو علم الغیب نہ رہا. پارشلی یہ بات درست ہے کہ پیغمبر کے لیے وہ علم الغیب نہیں رہا، اس کو تو نظر آ گیا. اور انہی معنوں میں اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کوئی چیز علم الغیب میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے سامنے ساری چیزیں آنے واحد میں حاضر ہیں. لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ عالم الغیب والشہادہ، اللہ غائب اور شہادت، چھپی ہوئی اور ظاہر چیزوں کا جاننے والا ہے. اس سے تو کوئی بات چھپی بھی نہیں ہے. تو کیا مراد؟ جو تمہارے لیے چھپی ہوئی ہے ان کو میں جانتا ہوں. تو پھر بھی اللہ اس کے لیے علم الغیب کا لفظ بولتا ہے. بالکل اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو چیزیں اللہ آشکار کر دے ہمارے ریفرنس سے وہ علم الغیب ہی رہیں گی، غیبی خبریں ہی رہیں گی. ورنہ اگر اس کو علم الغیب نہیں ماننا پھر معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ کے لیے بھی کوئی علم الغیب نہیں، اللہ کے سامنے بھی ساری چیزیں حاضر ہیں. تو اس چیز کو سمجھیں. اور الحمدللہ اب جو سعودی عرب سے قرآن پاک چھپتا ہے، احسن البیان، جو پاکستان میں ایک بہت بڑے سلفی عالم ہیں لاہور کے، حافظ صلاح الدین یوسف صاحب حافظہ اللہ، انہوں نے بہت اچھی تفسیر احسن البیان لکھی. وہی سعودی گورنمنٹ جو ہے اردو زبان میں انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش سے جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں ان کو فری نسخہ دیا جاتا ہے. اس میں بھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 کے تحت انہوں نے 2 جملے لکھے ہیں اور عقیدہ الحمدللہ کھول کر واضح کر دیا. یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے اہل حدیث مکتبہ فکر کے لوگوں کے، بعض لوگوں کے، سب کی نہیں میں بات کرتا ہوں، ان کے دماغ میں یہ کیڑا پتہ نہیں کس نے ڈال دیا ہے. تو میں ان کے لیے یہ بتا رہا ہوں کہ پہلا جملہ انہوں نے لکھا اس میں کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے. یہ جھگڑتے رہتے ہیں جی غیبی خبر کہنا چاہیے، علم نہیں. بھائی جو چیز علم میں آ گئی اس میں علم کا لفظ ہی بولا جائے گا. علم کسے کہتے ہیں؟ نالج کو. اور دوسرا جملہ انہوں نے لکھا ہے غیب کا علم اللہ صرف رسولوں کو دیتا ہے، اور جتنا ان کی رسالت کی انجام دہی کے لیے ضروری ہوتا ہے اتنا، انلمیٹڈ نہیں، لمیٹڈ. وہ آگے آ بھی جائے گی انشاءاللہ تفصیل. تو یہ الحمدللہ ہماری پوائنٹ نمبر 1 کور ہوا. اب آتے ہیں پوائنٹ نمبر 2 کی طرف. اب آپ اپنا پیج نکال لیجئے جس میں کراس ریفرنس کے طور پر 9 آیات لکھی ہوئی ہیں. پوائنٹ نمبر 2 میں ان آیات اور احادیث کا بیان ہوگا جن میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے سوا ہر ہستی کے لیے کیٹاگوریکل ڈینائی کیا ہے کہ کوئی ذات بھی اللہ کے سوا علم الغیب نہیں رکھتی خود سے. وہ آیات اور وہ احادیث انشاءاللہ اس کانٹیکسٹ میں بیان ہوں گی. اور یہ علم الغیب کا عقیدہ بھی بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ عقیدہ شفاعت ہے، جو مسئلہ نمبر 4 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر میری گفتگو اپلوڈ ہے. عقیدہ شفاعت کیا ہے؟ سورۃ البقرہ میں 4 دفعہ عقیدہ شفاعت کا ذکر آیا. 3 دفعہ کیٹاگوریکل ڈینائی آیا کہ کوئی ہستی شفاعت نہیں کر سکتی. انہی میں سے ایک آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 254، آیت الکرسی سے پہلی آیت. اس میں تیسری دفعہ آیا کہ شفاعت کوئی نہیں کر سکتا، کیٹاگوریکل ڈینائی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کے ریفرنس پیج پہ پہلی آیت یہی ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 254۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے ایمان والو خرچ کرو، مما رزقناکم، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے، اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کرو، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ، اس قیامت کے دن کے آنے سے پہلے پہلے جس دن کوئی تجارت نفع نہیں دے گی، ولا خلۃ، اور کسی کی دوستی نفع نہیں دے گی، ولا شفاعت، اور کسی کی شفاعت بھی نفع نہیں دے گی، والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہے۔ تو اس آیت میں کیٹاگوریکل ڈینائی آیا کہ کوئی تجارت نفع نہیں دے گی، کوئی دوستی، کوئی شفاعت نہیں دے گی۔ تو 3 دفعہ ڈینائی کے بعد پھر اس سے اگلی آیت آیت الکرسی جو ریفرنس 2 پر ہے، اس میں آیا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ یہ پھر واحد موقع آیا سورۃ البقرہ میں جہاں آیا کہ کون ہے جو اللہ کے حضور کسی کی سفارش کرے مگر اس کے اذن سے۔ تو ان دونوں آیات کو جوڑنے سے یہ بات سمجھ آئی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی خود سے کسی کی دھونس کے ساتھ بالوجاہت شفاعت کر ہی نہیں سکتا کہ یہ میرا رشتہ دار ہے یا یہ میرا چاہنے والا ہے، میں اس کو زبردستی دھونس کے ساتھ نہیں، اللہ اجازت دے گا تو کر۔ بالکل اسی طریقے سے علم الغیب کوئی خود نہیں حاصل کر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ خود آشکار نہ کر دے اپنے انبیاء پر علیہم السلام۔ اب آ جائیے جناب اسی پیج پر ریفرنس نمبر 3 پہ جو آیت جو ہماری درس قرآن کی آج آیت ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 50۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں خود سے غیب جان لیتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں تم سے اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو بس اسی کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ نے میری طرف وحی کی ہے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بھلا کیا اندھا اور دیکھنے والا، مراد کیا؟ دیکھنے والا وہ ہے جو انبیاء کرام کی دعوت کو قبول کر لے اور جو اس دعوت سے اناد کرے وہ اندھا ہے، وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، کیا یہ لوگ تفکر نہیں کرتے؟ اندھا اور انکھیارا برابر نہیں ہو سکتے۔ انبیاء کی تصدیق کرنے والا آنکھوں والا ہے اور ان کا انکار کرنے والا اندھا ہے۔ اب اس ایک آیت میں کتنے عقیدے کلیئر ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی خزانے کے خود سے مالک نہیں، ہاں اللہ نے جو دیا وہ الگ بات، وہ آگے حدیث بھی آ جائے گی صحیح مسلم کی، اور نہ خود سے غیب جان لیتے ہیں۔ مراد یہ کہ کسی انسان میں کیپیبلٹی یا صلاحیت نہیں ہے کہ وہ غیب جان لے۔ اس کو اس سے کمپیریزن کیے بغیر بعض لوگ دنیا میں کچھ چیزوں کا ہنر سیکھ جاتے ہیں، مثال کے طور پر جو موٹر وائنڈنگ کرنے والا ہے اس کو موٹر وائنڈنگ کرنے کا طریقہ آتا ہے، عام آدمی موٹر وائنڈنگ نہیں کر سکتا، یہ اس میں صلاحیت موجود ہے، آپ اس کو تار دے دیں اور اس کا انسٹرومنٹ وہ موٹر وائنڈنگ آپ کو کر دے گا۔ اسی طریقے سے جو تندور میں روٹیاں لگانے والا ہے اس کے پاس بھی یہ ہنر ہے، اگر آپ اس کو آٹا دے دیں اور ایک تندور دے دیں، عام آدمی تندور میں روٹی نہیں لگا سکتا۔ اس طرح دنیا میں جتنے بھی کاریگر ہیں وہ سب کے سب صلاحیت رکھتے ہیں اس چیز کی، جبکہ علم الغیب کوئی صلاحیت نہیں جو انسان کو حاصل ہو جائے کہ ہاں جی اب یہ مجھے مل گیا میں یہ کر سکتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ یا اس کو مزید سمجھیے، جیسا کہ ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس کے پاس یہ صلاحیت خود سے نہیں آتی کہ اس کے پستان میں دودھ آ جاتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ اس کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ جب چاہے تو دودھ آ جائے، کوئی صلاحیت نہیں ہوتی، بلکہ جب اللہ چاہتا ہے اس کے لیے دودھ کو ظاہر کر دیتا ہے، وہ بچے کی خوراک کے طور پر۔ بالکل اس طریقے سے انبیاء کرام علیہ السلام پر جو غیب کی خبریں آشکار ہوتی ہیں وہ خود اس کی صلاحیت نہیں رکھتے،
بلکہ اللہ جب چاہتا ہے ان پر آشکار کر دیتا ہے، اور جب اللہ کرتا ہے تو اس پر علم الغیب کا ہی لفظ بولا جائے گا، کیونکہ ہمارے لیے باہر وہ بہرحال غیب کی چیزیں ہی رہنی ہیں، ہمارے اعتبار سے وہ غیب ہی ہے۔ تو اس میں فرمایا گیا کہ میں خود سے غیب نہیں جانتا اور نہ میں کہتا ہوں میں فرشتہ ہوں، اور ظاہر فرشتے تو نہیں، انسان تو فرشتوں سے افضل ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے اگر زمین پر انسان کی جگہ فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں سے پیغمبر کو بناتے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، بلکہ بشریت کو ناز ہے ان پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بشر ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فضیلت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں سے بھی افضل کر دیتی ہے۔ اگلی آیت قرآن پاک میں ایپیکس ہے، اس سے زیادہ واضح آیت اس ٹاپک کے اوپر نہیں، جس میں کئی عقیدے کلیئر ہو جائیں گے، اور یہ ایک آیت اگر لے لی جائے تو پاکستان کے 80% لوگ جن کے عقیدوں میں بگاڑ ہے ان کے عقیدے صحیح ہو جائیں گے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 188، آپ کے ریفرنس پیج پہ 4 نمبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے اعلان کر دیجئے کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی نہ نفع کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ نقصان کا، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ میرے لیے فیصلہ کر دے، میں بھی اسی کے مرہون منت ہوں۔ اب ذرا ساتھ ساتھ سوچتے جائیے، جو ہمارے انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش میں لوگ دعوے کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ چاہیں تو یہ کر دیں تو وہ کر دیں، بولے اعوذ باللہ تعالی۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور اے نبی یہ بھی فرما دیجئے اگر میں خود سے غیب جان لیتا، وہی بات کہ کیپیبلٹی میرے اندر ہوتی بغیر اللہ کے بتائے ہوئے، لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں بہت سی بھلائیاں جمع کر لیتا خود سے، اور اس کی فارم کیا ہوتی؟ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کوئی بھی تکلیف کبھی نہ پہنچ سکتی۔ اگر مجھے غیب کی خبریں خود پتہ چل جاتی مجھے کبھی بھی کوئی تکلیف نہ آتی۔ حقیقت بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا، دنیا کا کوئی بھی انسان اگر یہ فورس ہی کر لے کہ مجھے یہ تکلیف آ جائے گی فلاں ٹائم پہ، اور اس کے پاس بچنے کی سبیل ہو، مثال کے طور پر مجھے یہ بات پتہ چل جائے کہ اگر میں صبح جہلم سے اسلام آباد کے لیے سفر اختیار کرتا ہوں تو ہائیس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اور اس میں 10 بندے مارے جائیں گے، ہو سکتا ہے ان میں سے میں بھی ہوں، تو میں کبھی بھی نہیں گھر سے نکلوں گا۔ تو اے نبی فرما دیجئے اگر میں خود سے غیب جان لیتا ہوتا تو میں بھلائیاں بہت ساری جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ کبھی پہنچتی۔ ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو نہیں ہوں مگر ایک ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا، اللہ کے مجرمین کو آخرت کا ڈر سنانے والا اور مومنین کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی جنتوں کی خوشخبری دینے والا، لقوم یؤمنون، اور ان کے لیے جو واقع ہی یقین کرنا چاہیں، ایمان لانا چاہیں۔ جو نہیں ماننا چاہتا وہ بے شک خود دوزخ کا راستہ اختیار کرے۔ تو اس کا جو پہلا پورشن ہے کہ میں نہ نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا، آج ٹاپک نہیں، اس پہ میری الحمدللہ 2 مختلف گفتگو جو ہے اپلوڈ ہو چکی ہیں۔ ایک مسئلہ نمبر 3 کے نام سے دعا صرف اللہ ہی سے، اس میں میں نے مسئلہ استعانت کلیئر کیا ہے، اہل سنت پاک.com پر 1 گھنٹہ اور 38 منٹ کی گفتگو ہے۔ اور دوسرا ہے مسئلہ نمبر 43، اسی کی ایکسٹینشن ہے، وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل۔ اس میں میں نے 6 وسیلے بتائے ہیں، 5 جائز ہیں اور 1 وسیلہ ایسا ہے جو ثابت نہیں۔ اس میں یہ تمام چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ، البتہ یہاں پر یہ دوسرا حصہ جو ہے کہ اگر میں خود سے غیب جان لیتا تو میں بہت سی بھلائیاں جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ تو اس کے کانٹیکسٹ میں 2 حدیثیں یاد کر لیجئے، ایک صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 دندان مبارک شہید ہوئے اور خون کا ایسا فوارہ چھوٹا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے، آپ کو تکلیف پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ اتنی بڑی آزمائش آنے والی ہے۔ کیوں؟ ہم سورہ ال عمران کے 6 رکوع پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی وعدہ فرما دیا تھا کہ اس قتال میں بھی مسلمانوں کو فتح ہوگی، اور مسلمان ڈٹرمنٹ تھے کہ ہمیں فتح ہونی ہے، لیکن فتح ہونے کے بعد دوبارہ شکست ہوگی۔ پھر بعد میں آیات نازل ہوئی، اللہ نے تمہیں فتح دے دی تھی لیکن تم نے اپنا ڈسپلن لوز کیا اور پیغمبر کی نافرمانی کی، اور اس کا وبال پھر تم پر پڑا۔ پھر صحابہ پر کیا پڑا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 4 دندان مبارک شہید ہوئے۔ اور اس پر میرا جملہ یاد رکھیں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے اور صحابہ نے حضور کی نافرمانی کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی تکلیف اٹھانی پڑی. آج دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے کہ ہمارے لیے دعا کر سکیں. جو دنیا میں کر گئے دعائیں وہ تو چلے ہیں, آج نہیں موجود, اللہ کی جنتوں میں زندہ ہے. اور آج ہم اگر اپنے پیغمبر کی نافرمانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ صحابہ میں تو موجود تھے اور صحابہ نے نافرمانی کی اور اس کا وبال نہ صرف صحابہ پر بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشقت اٹھانی پڑی. اسی طریقے سے صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3169 نمبر 3169 کہ غزوہ خیبر کے موقع پر یہودیوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تو ایک یہودیہ عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے دوران بکری کے گوشت میں زہر ملا دیا. یہ صحیح بخاری میں بھی ہے, سنن نبی داؤد میں بھی ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے. صحابہ اکرام نے وہ کھانا کھانا شروع کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ کھا لیا. اس کے بعد وہ جو بوٹی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوئی اللہ کی اجازت سے, اور اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے مت کھائیے, میرے اندر زہر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کھانا وہیں پر رکھ دیا اور صحابہ کو بھی روک دیا. لیکن اس دوران کچھ صحابہ کھا چکے تھے, 7 صحابہ اکرام وہ زہر آلود کھانا کھا کر شہید ہو گئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گمان کرنا بھی گستاخی سے خالی نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا زہر ہے اور آپ نے جان بوجھ کر زہر کھایا اور صحابہ کو کھانا دیا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی جان بچانا فرض ہے. پیغمبر سے یہ بعید ہے کہ وہ زہر آلود کھانا علم کے باوجود کھا لے یا صحابہ کو کھانے دے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر شفقت فرمانے والے ہیں. تو ہر بندہ اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے. اگر اس سے زیادہ فرمانے والے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں جو روک دیا, پہلے روک دیتے, اس کا مطلب ہے بعد میں علم میں آیا اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس بوٹی کو بولنے کی صلاحیت دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ علم الغیب اشکار ہو گیا. بلکہ صحیح بخاری میں موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے چیپٹر میں اس سے 4 سال بعد, یعنی یہ زہر کھانے کے 4 سال بعد, صحیح بخاری میں حدیث ہے, وفات کے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کرتے تھے کہ وہ خیبر کے موقع پر جو مجھے زہر دیا گیا تھا آج بھی اس کی تکلیف میں محسوس کرتا ہوں جیسا کہ میرے وہ جگر کی رگوں کو کاٹ رہا ہو زہر. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسی زہر کے اثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت کی موت دے دی. موت تو آنی تھی لیکن شہادت کی اس طریقے سے آئی حکمی اعتبار سے. اب اگلی 2 آیات جو ہیں اس کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم میں احادیث بھی موجود ہیں. میں حدیث کے ساتھ اس آیت کو بیان کروں گا تاکہ یہ ویژن کلیئر کٹ ہمارے سامنے آئے. پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول ہے, وہ کہتی ہیں وہ شخص جھوٹا ہے جو یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا دیا کرتے تھے کہ کل کیا ہوگا. وہ جھوٹا ہے اور اللہ پر بھی جھوٹ باندھنے والا ہے. تم قرآن نہیں پڑھتے. پھر اما عائشہ نے یہ آیت تلاوت کی, ریفرنس نمبر 5 سورۃ النمل آیت نمبر 65. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے زمین و آسمان میں کوئی غائب نہیں جانتا سوائے اللہ کے. تو ذاتی طور پر صرف اللہ جانتا ہے. اب بعض بدبخت جو ہے وہ اپنے فرقے کی حفاظت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی حضرت عائشہ کا قول ہے, ہمارے لیے حجت نہیں ہے. حضرت عائشہ کا ذاتی خیال تھا, ان کو غلطی بھی لگ سکتی ہے. پارشلی یہ بات درست ہے, بعض اوقات کسی صحابی کو غلطی بھی لگ سکتی ہے, لیکن اس لیول کی پھر حدیث بھی لانی ہوگی اور صحابہ کے اقوال. ہم نہیں غلطی نکالیں گے, اس زمانے میں کسی نے اگر غلطی نکالی ہے تو اما عائشہ کا یہ اجتہاد کوئی غلطی پر مبنی نہیں تھا. انہوں نے آیت پیش کی اپنی دلیل میں, چلے ان کا اجتہاد تو غلط, کوئی کہہ دے آیت تو نہیں غلط کہہ سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت ہی صحابہ کی ایسی کی تھی, اور وہ ہے اگلی حدیث, وہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 کی تفسیر میں کتاب التفسیر چیپٹر میں اس آیت کو لے کر آئے ہیں, اور حدیث کو بھی. اور وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیب کی کنجیاں 5 ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیا ہے. اس کے لیے آپ نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 جو ریفرنس نمبر 6 ہے آپ کی پیج کا, یہ تلاوت فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ عندہ علم الساعہ, بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, اور وہی بارش نازل فرماتا ہے. دو چیزیں ہوگی. تیسری وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, اور اسی کے علم میں ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. یہاں یہ نہیں آیا کہ لڑکا یا لڑکی, یہ مولویوں نے غلط ترجمے کیے ہیں. ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ آگے میں تفصیل بیان کرتا ہوں. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا, اور کوئی جان نہیں جانتی کہ وہ کل کیا کمائے گی, اس کے ساتھ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے. چار چیزیں. پانچویں وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, اور کوئی جان نہیں جانتی کہ اس کو کس سرزمین میں موت آئے گی. اور حقیقت بات ہے کسی انسان کو اپنا ایگزٹ نہیں پتا. کسی نے قتل ہونا ہے تو کسی نے روڈ ایکسیڈنٹ میں مرنا ہے, تو کسی نے خودکش حملے میں مرنا ہے, کسی نے سمندر میں ڈوب کے مرنا ہے, تو کسی نے بسترے پر کینسر سے مرنا ہے, تو کسی نے ٹی بی سے مرنا ہے, کسی نے ایئر کریش میں مرنا ہے. کسی کو نہیں پتا کہ کس نے کس طریقے سے مرنا ہے. ان اللہ علیم خبیر, بے شک اللہ تعالیٰ ہی علم رکھنے والا اور خبر رکھنے والا ہے. بے شک. اب اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث بھی ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے. بڑی مشہور حدیث, صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہی یہی ہے مقدمے کے بعد, حدیث جبرائیل, جس میں جبرائیل علیہ السلام نے انسانی شکل میں آ کر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سوالات پوچھے. ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ بتائیے قیامت کب آئے گی. صحیح بخاری میں بھی ہے, صحیح مسلم میں بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص سے سوال کیا جا رہا ہے, یعنی میں, اس شخص سے زیادہ نہیں جانتا جو مجھ سے سوال کر رہا ہے. یعنی اس کے بارے میں ہمارا علم برابر ہے, یعنی مجھے بھی نہیں پتا اور تمہیں بھی نہیں پتا. تو سوال کرنے والے جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کیا اللہ کے رسول پھر آپ قیامت کی نشانیاں بیان فرما دیں, اگر قیامت کا نہیں پتا کہ کب کس سن میں کس صدی میں آئے گی, کوئی نشانیاں. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانیاں پتا تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نشانیاں یہ ہیں کہ کنیزیں اپنے آقاؤں کو جنم دیں گی. مراد کیا کہ جیسے ایک مالک ہوتا ہے, اس کی ایک کنیز ہوتی ہے, اس کی نوکرانی ہوتی ہے, بالکل یہی سٹیٹس ہو جائے گا کہ بیٹے اپنی ماں کے ساتھ یہی سلوک کریں گے. کنیزیں اپنے آقاؤں کو جنم دیں گی, یعنی ہوں گے تو بیٹے لیکن ان کے ساتھ غلاموں والا سلوک کریں گے. اور آج یہ حالت ہمارے سامنے ہے. پھر فرمایا برہنہ بدن ننگے پاؤں والے لوگ حکمران بن جائیں گے. آج ہمیں بھی نظر آ رہا ہے. اور تیسری چیز فرمائی کہ چرواہے, بکریاں چرانے والے لوگ بلند بلند عمارتیں تعمیر کر لیں گے. اور اس وقت دیکھ لیں دنیا کی سب سے بڑی عمارت جو ہے وہ دبئی کے اندر ہے, وہ چرواہے ہیں. سارے عرب کے چرواہے ہیں جنہوں نے یہ سارے کا سارا معاملات کیے ہیں. اور کتنی بڑی بڑی برج العرب بھی اور برج الخلیفہ بھی اور باقی جتنی بلڈنگز ہیں, یہ ساری نشانیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں. اور صحیح مسلم اور بخاری میں ایک طرق اس حدیث کا ایسا ہے جس میں الفاظ ہے, جب قیامت کے بارے میں سوال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیٹیگوریکل ڈینائی کرتے ہوئے کہ بھئی 5 چیزوں کا علم ایسا ہے جو اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں. خمس من الغیب لا یعلمہن الا اللہ, 5 چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. جب اس نے کہا نا قیامت کب آئے گی تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو یہ کہا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں. اور پھر ان 5 چیزوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 تلاوت فرمائی. ان اللہ عندہ علم الساعہ, بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم. وینزل الغیث, اور وہی بارش نازل فرماتا ہے. ویعلم ما فی الارحام, اور وہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا, اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کل کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ. اور 5ویں چیز وما تدری نفس بأی ارض تموت, اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کس سرزمین میں اس کو موت آئے گی, دنیا سے اس کا ایگزٹ کس طرح ہوگا. لیکن یہ ساری چیزیں اگر اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے چاہے تو بیان فرما سکتا ہے. مثلا قرآن پاک میں کئی جگہ آیا, سورہ آل عمران میں آیا, سورہ مریم کے اندر آیا کہ زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے کی بشارت دے دی تھی, اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ وہ خوش بخت ہوگا.
اور نام بھی اس کا تجویز کر دیا زکریہ، اور کہا پیغمبر بھی ہوگا۔ اب یہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، خوش بخت یا بد بخت، وہ بھی بتا دیا۔ ہاں یحییٰ، زکریا علیہ السلام کا بیٹا یحییٰ۔ تو یحییٰ علیہ السلام کے والد کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری یہ دے دی۔ اسی طریقے سے کل کیا ہوگا، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غزوہ خیبر کے موقع پر کہ کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح دے گا۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر غزوہ خیبر والا معاملہ جو ہے وہ فتح ہوئی۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں نے شروع میں 2 حدیثیں بتا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کل ابو جہل کی لاش یہاں پڑی ہوگی، عتبہ کی یہاں ہوگی، اور امیہ ابن خلف کی یہاں پر ہوگی، وہ سرزمین بھی بتا دی، لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے بتانے سے۔ تو یہ 5 کے 5 علوم۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پھر کیٹاگوریکل ڈینائی کیا کہ کوئی نہیں جانتا، اس سے یہ بات بتا دی کہ کیپیبلٹی کسی کے پاس نہیں، اگر نبی بتاتا بھی ہے تو خود سے جان کر نہیں بتاتا، اللہ کے بتائے سے بتاتا ہے۔ الحمدللہ۔ یہاں پر ایک امپورٹنٹ بات جو میں نے کافی حصہ تو پہلے کور کر دیا، اکثر غیر مسلم سوال کرتے ہیں کہ جی قرآن پاک میں لکھا ہے کہ کوئی نہیں جانتا ماں کے پیٹ میں کیا ہے، تو مولویوں نے ترجمے غلط کر دیا اور بریکٹ میں لکھ دیا کوئی نہیں جانتا کہ لڑکا ہے یا لڑکی۔ یہاں لڑکا اور لڑکی کا ذکر ہی نہیں، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس سے مراد لڑکا اور لڑکی نہیں، وہ ہے کہ خوش بخت ہے یا بد بخت، جیسا کہ زکریا علیہ السلام کو ایک خوش بخت بچے یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی گئی۔ اور یہ تفسیر میں خود سے نہیں کر رہا، یہ قرآن میں تفسیر ہے، سورہ التغابن کی آیت نمبر 2 میں ہے، هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، وہی ہے جو تمہیں پیدا کرتا ہے تو تم میں سے کوئی کافر ہوتا ہے اور کوئی مؤمن۔ اب دنیا کا کوئی الٹرا ساؤنڈ یہ نہیں بتا سکتا کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ کافر ہوگا یا مسلمان ہوگا، اس کا معاملات کیا ہونے والے ہیں۔ کافروں کے گھر سے صحابہ کرام پیدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کس درجے تک پہنچا دیا، الحمدللہ۔ اور کئی حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ایک پیغمبر کے ہاں پیدا ہوا لیکن بدبخت ہو گیا، کافر ہو کر مرا، قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں خوش بخت ہے یا بدبخت، یہ ہوگی اس کی اپریپریٹ ٹرانسلیشن اور تفسیر۔ اسی طریقے سے وہ بارش کے بارے میں تو میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ وہ تو ہواؤں کی رفتار سے فزیکلی کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ اب جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ہی بارش نازل فرماتا ہے، اور اس میں امپلائڈ ہے کہ علم، ڈاکٹر ذاکر نائک نے بالکل غلط کہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس میں یہ نہیں ذکر کہ اللہ کے علم سے بارش برستی ہے، وہ تو بخاری اور مسلم میں آ گیا، یہ 5 چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن میں یہ ہے کہ وہی بارش نازل کرتا ہے، یہ اسلوب ہوتا ہے عربی کا کہ وہ کانٹیکسٹ چل رہا ہے کہ علم اس کے پاس ہے، لیکن وہ کہتا ہے چونکہ علم کا لفظ نہیں لہٰذا یہ جو بارشوں کی پیشن گوئی کرتے ہیں وہ علم الغیب میں داخل نہیں ہے، تو یہ بات نہیں ہے، ان کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ بخاری اور مسلم میں جب حدیث ہے کہ یہ 5 چیزیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو حضور نے ان 5 چیزوں میں ان 5 کو گنے، تو اس کی تفسیر کیا بنے گی کہ کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ آج ہے 30 مارچ 2013، کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ 30 مارچ 2050 کو بارش ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہاں جی، کوئی دنیا کا انسٹرومنٹ یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ دنیا بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ باقی جو فزیکلی کیلکولیشن ہوتی ہے کہ وہاں سے ہوائیں چل پڑیں، وہ تو ہواؤں کی رفتار سے آپ فزیکل کیلکولیشن کرتے ہیں، جیسا کہ جو بندہ ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہوتا ہے وہ تو 40-50 کلومیٹر دور شہر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، زمین والا تو نہیں دیکھ رہا ہوتا، تو اس کے لیے تو 3-4 شہر ایک ہی رو میں اس کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ فزیکل کیلکولیشن ہے۔ تو یہ جو آیا کہ اس کے علم سے بارش برستی ہے، کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ فلاں تاریخ کو بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، اور وہ تاریخ بھی دور کی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہوائیں چل پڑی ہیں، ہائیسٹ چل پڑی ہے پنڈی سے 3 بجے، تو ظاہر ہے کہ وہ 4:45 تک جیلم پہنچ ہی جائے گی اگر کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، یہ نہیں۔ یہ بتایا جائے کہ فلاں نمبر کی ہائیسٹ 2050 میں کس روٹ پہ چل رہی ہوگی، یہ کوئی بتائے، تو یہ ہے علم الغیب جو حواس خمسہ کے ذریعے، عقل کے ذریعے نہیں حاصل ہو سکتا، بلکہ دل پر القاء ہوتا ہے پیغمبروں کے ذریعے۔ یہ الحمدللہ ہماری گفتگو مکمل ہوئی۔ اب آخری پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، پوائنٹ نمبر 3 جو کنکلوڈنگ پوائنٹ ہے آج کی گفتگو کا۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
مزید. پوائنٹ نمبر 3، قرآن حکیم اور صحیح احادیث جو اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو علیہ السلام علم الغیب یا غیبی خبریں عطا فرما دیتا ہے بعض چیزوں کی، لیکن 3 دفعہ لیکن یہ کیپیبلٹی یا صلاحیت یا استطاعت نہیں ہوتی کہ خود سے حاصل کر لے کہ جی اب اس کو یہ صلاحیت مل گئی ہے جب چاہے جو چیز معلوم کر لے. ایسا نہیں، یہ چیز نہیں، بلکہ جب اللہ چاہے گا اس میں پیغمبر کے اختیار کو بھی دخل نہیں ہوتی. ہاں دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اشکار کر دے، تو یہ معاملہ ہوتا ہے غیر ارادی. اور اس کا ذکر کہاں ہے؟ قرآن پاک میں سورہ آل عمران آیت نمبر 179، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیج پر ریفرنس نمبر ہے 7. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تم پر غائب آشکار کر دے، اطلاع دے دے. اے لوگو تمہیں اللہ تعالیٰ غائب نہیں عطا فرمائے گا، یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے، اس کو یہ خبر دیتا ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ، اور تمہارا کام کیا ہے؟ صحابہ کا بھی اور قیامت تک آنے والے آخری مسلمان کا ایک ہی سٹیٹس ہے، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، جتنی خبریں ان پر ایمان لاؤ، تصدیق کرو. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی کی روش اختیار کرو گے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو پھر تمہارے لیے اجر عظیم ہوگا. ہمارا کام یہ ہے. اور ریفرنس نمبر 8 سورہ الجن کی آیت نمبر 26 اور 27، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، غیب کا جاننے والا یعنی اللہ کسی ایک کو بھی اپنے غیب پر مطلع نہیں کرتا، الا، ہاں مگر، من ارتضی من رسول، اپنے رسولوں میں سے جن پر راضی ہوتا ہے تو سارے رسولوں پر راضی، یعنی جس وقت راضی ہوتا ہے کہ اب میں ان کو یہ علم دوں، ان رسولوں کو عطا کر دیتا ہے. فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، اور پھر جب غیب کی خبریں ان کو دیتا ہے تو ان کے آگے اور پیچھے پھر پہرا بھی مقرر فرما دیتا ہے، تاکہ وہ رسالت کی انجام دہی میں شیطنت کا دخل نہ ہو سکے، اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں. الحمدللہ. اور یہ غیبی خبریں اللہ تعالیٰ جب نبیوں کو دیتا ہے، پھر انبیاء کرام علیہ السلام اپنے امتوں کو بتاتے ہیں. اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو واضح یہ آیت آئی، سورہ التکویر کی آیت نمبر 24 ہے، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ، اور یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غائب کی خبریں دینے کے معاملے میں کنجوس نہیں ہے، جو اللہ نے بتایا وہ دے دیا. لیکن جب ہمیں بتایا جائے گا ہمیں علم الغیب نہیں حاصل ہوگا، کیونکہ ہم نے دیکھا نہیں ہے. ہم ایمان بالغیب پر ہوں گے. پیغمبر نے عذاب قبر دیکھا، وہ علم الغیب ہے ہمارے ریفرنس سے. ہمیں بتایا، ہم نے تو دیکھا کوئی نہیں، ہمارے لیے وہ ایمان بالغیب ہوگا. تو یہ فرق یاد رکھنا ہے، علم الغیب اور ایمان بالغیب. پیغمبر کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان کے لیے معاملہ ہوگا ایمان بالغیب کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جنت بھی دکھائی. بخاری اور مسلم میں کتنی احادیث موجود ہیں معراج کے چیپٹر میں. دوزخ بھی دکھائی، عذاب قبر بھی دکھایا، فرشتے بھی دکھائے، اور انبیاء کرام علیہ السلام جو پہلے گزر چکے تھے ان سے ملاقاتیں بھی کروائیں شب معراج. اور ایون 2 دفعہ ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار بھی عطا فرمایا خواب میں. شب معراج ثابت کوئی نہیں ہے، ملاقات ثابت ہے، وہ صحیح بخاری میں موجود ہے. نمازیں ملی، روزے اور ساری ملاقات ہوئی، لیکن ملاقات کے لیے دیدار شرط نہیں ہے، ملاقات ثابت ہے. اور ملاقات بھی بڑی زبردست ملاقات ہوئی. مرفوع حدیث ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 7517 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میرے اور رب کے درمیان اتنا ہی فاصلہ رہ گیا، قاب قوسین او ادنا، جیسا کہ کمان کی 2 جو ہوتی کمان کے وہ حصے، ان کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے یا اس سے بھی کم. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بخاری میں قول ہے کہ اس سے مراد جبرائیل ہیں، وہ قول شاذ ہے.
کیونکہ جب مرفوع حدیث مل جائے تو پھر صحابی کا قول شاذ ہو جاتا ہے. یہاں یہ مرفوع حدیث ہے صحیح بخاری میں 7517 کہ میرے اور میرے رب کے درمیان اتنا فاصلہ رہ گیا. لیکن دیدار کا ذکر موجود نہیں ہے. دیدار ہوا ہے خواب میں, اور وہ صحیح حدیث جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3235 ہے. اور امام ترمذی نے ساتھ لکھا ہے کہ میں نے اپنے استاد امام محمد بن اسماعیل بخاری یعنی امام بخاری سے جب اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے, اگرچہ صحیح بخاری میں موجود نہیں ہے, ترمذی میں ہے. امام ترمذی نے بھی صحیح کہا, امام بخاری نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا, اور وہ خود سند بیان کر دی. امام ترمذی نے خود امام بخاری سے پوچھا, اور دور حاضر میں شیخ البانی رحمہ اللہ انہوں نے بھی صحیح کہا, اور ہمارے پاکستان میں شیخ زبیر علی زئی صاحب انہوں نے بھی اس حدیث کو مشکات المصابیح میں حکم لگاتے وقت صحیح کہا. مشکات المصابیح میں اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 748 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو بڑی اچھی صورت میں دیکھا. اور انبیاء کے خواب بھی وہی الہی ہوتے ہیں. قرآن پاک میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے یہ تعلیم دی تھی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے. یوسف علیہ السلام کو بھی خواب آیا. انبیاء کے خواب ڈیفینیٹ وہی ہوتے ہیں. صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں اوپر تلے 2 حدیثیں موجود ہیں. ابن عباس کا قول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی آنکھوں سے 2 دفعہ اپنے رب کو دیکھا, اور وہ اسی کانٹیکسٹ میں, لہذا صحیح مسلم میں بھی موجود ہے, خالی ترمذی میں نہیں, صحیح مسلم میں بھی. تو یہ بھی میں نے یہاں پر الحمدللہ ایک مسئلہ جو بڑا کنٹروورشل بنا ہوا ہے, اور بریلوی اپنی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں اور اہل حدیث اور دیوبندی اپنی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں, شیعہ اپنا موقف, تو بیسیکلی سارے ہی کچھ نہ کچھ صحیح اور کچھ نہ کچھ غلط کہہ رہے ہوتے ہیں. اصل بات وہ ہے جو میں نے بیان کر دی, یہ ہے حق بات. اور یہ حدیثیں یہ چھپاتے ہیں. میں نے ایک پاکستان کے بہت بڑے عالم کو کہا کہ 7517 نمبر حدیث اپنے رسالے میں چھاپیں گے آپ, قاب قوسین او ادنیٰ, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. ابن مسعود کا قول تو آپ لوگوں نے جگہ جگہ چھاپا ہوا ہے کہ اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں اس سے مراد میں اور میرا رب ہے. تو کہنے لگے بات ٹھیک ہے لیکن نہیں چھاپ نہیں سکتے, چھاپیں گے تو سارے مولوی مگر پہ جائیں گے جناب بریلوی تو پھر صحیح نکلے. تو ہمیں کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, ہمیں کتاب و سنت کو دیکھنا ہے. فرقوں کا جنازہ نکل جائے اسی میں اسلام کی عافیت ہے الحمدللہ. اب آ جائیے اسی کانٹیکسٹ میں آخری آیت ریفرنس نمبر 9 ہے جو ایپیکس ہے عقیدہ علم الغیب کو کلیئر کرتے ہوئے. سورہ التحریم کی آیت نمبر ہے 4. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ کے ریفرنس پیج پہ آخری آیت ہے. یہ عقیدہ علم الغیب بالکل واضح کر دے گی. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا, اور وہ وقت یاد کرو کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کے ساتھ کوئی راز کی بات بیان کی. یہ ڈیٹیل آتی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں. یہ 2 بیویاں کون تھی؟ سیدہ حفصہ اور سیدہ عائشہ. سیدہ حفصہ کو راز کی بات بتائی, انہوں نے وہ راز حضرت عائشہ کو بتا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے راز کی حفاظت کرنی ہے, لیکن انہوں نے کہا حضرت عائشہ کوئی غیر تو نہیں, حضور کی دوسری بیوی ہیں, ان کو وہ راز بتا دیا. وہ شہد کے معاملے میں تھا, جو کہ ڈیٹیل موجود ہے تفسیر کے اندر. فلما نبأت به واظهره الله علیہ, تو جب اس بیوی نے وہ بات آگے بیان کر دی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر آشکار کر دیا کہ آپ کا راز آپ کی بیوی نے دوسری بیوی کو بتا دیا ہے. عرف بعضه واعرض عن بعض, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیوی یعنی سیدہ حفصہ سے اس چیز کا بیان کیا کہ تم نے میری یہ بات لیک کر دی, لیکن کچھ چیز بتا دی. وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ, اور کچھ چیز سے اعراض کر لیا, مکمل طور پر نہیں بتایا کہ تم نے کون کون سی باتیں میری لیک کی, ایک بات بتائی. اور یہی ایک اچھے استاد کا طریقہ ہوتا ہے کہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کو اس درجے تک نہ پہنچا دیا جائے کہ اس میں ضد پیدا ہو جائے. تھوڑی سی بات بتا دی کہ تم نے یہ بات لیک کی, باقی بات نہیں بتائی کہ تم نے یہ ساری باتیں بتا دی, ایک بات کا ذکر کیا. فَلَمَّا نَبَّأَهَا, پس جب اسے خبر دی گئی یعنی سیدہ حفصہ کو, بھی اس کی, قالت, تو وہ بولنے لگی, من انبأک ھذا, اے اللہ کے نبی آپ کو کس نے یہ بات بتا دی؟ قال نبأنی العلیم الخبیر, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے خبر دی ہے علم والے نے اور خبر رکھنے والے نے. اب وہ بیوی یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو غیب جانتے ہی ہیں, آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا.
انہوں نے کہا کہ آپ کو کس نے بتا دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں تمہیں نہیں پتا مجھے علم الغیب ہے میں جان لیتا ہوں. فرمایا مجھے اس نے خبر دی ہے. الحمدللہ. تو اس سے عقیدہ بالکل کلیئر ہو گیا. صحابہ کا عقیدہ بھی پتا چل گیا. اس کے رسپانس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے اور اللہ تعالیٰ نے آیت قرآن پاک میں سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 یہ بیان کر کے مسئلہ ہی الحمدللہ حل کر دیا. اب کچھ احادیث ہیں اس کے بعد اس کا کنکلوژن کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبریں یہ میں تیزی سے بیان کرتا جاؤں گا تاکہ اس حوالے سے ہمیں جو عطائی علم الغیب ہے اس کے حوالے سے چیزیں پتہ چل جائیں. اور ایک دو کریٹیکل احادیث ہیں اس میں ان کے ریفرنس بھی بتا دوں گا. پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. 4917 نمبر حدیث ہے. 70 صحابہ کو, یہ بخاری مسلم کا میں نے ریفرنس بتایا, بخاری میں بھی ہے, 70 صحابہ کو دھوکے سے شہید کیا گیا. جب ان کی شہادت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے, ہم تیرے نبی کے دین پر قائم ہیں, ہم اپنے رب سے اس حال میں مل رہے ہیں کہ ہمارا رب ہم پر راضی, ہم اپنے رب سے راضی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل میرے پاس آئے اور مجھے یہ خبر دی کہ تمہارے ساتھیوں نے مرتے وقت یہ دعا کی تھی, اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے, انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ انظر حالنا, اے اللہ تو ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے. فرشتوں کو بھی نہیں کہہ سکتے ہم فرشتوں یہ پیغام دے دو, نہیں, اللہم صلی علی محمد, اے اللہ تو ہمارا درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا. فرشتوں کو پکارنا یا کسی انسان کو پکارنا یا اللہ کے علاوہ کسی بھی اور ہستی کو غائب میں مدد کے لیے پکارنا, یہ خالصتاً شرک ہے قرآن کی روح سے. اور اس میں میرا پورا ریسرچ پیپر ہے, مسئلہ نمبر 3 کے نام سے دعا صرف اللہ ہی سے, لیکچر بھی موجود ہے, اور ریسرچ پیپر نمبر 3 ہے دعا صرف اللہ ہی سے. اس سے عقیدہ کلیئر ہو گیا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی خبریں اللہ کے ذریعے پہنچایا کرتے تھے, اور استانت کا مسئلہ بھی اس میں کلیئر ہو گیا. دوسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. غزوہ تبوک کے موقع پر, یہ ڈیٹیل حدیث ہے, 3 صحابہ تھے جو پیچھے رہ گئے, جن میں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. سورہ توبہ میں بھی ان کی توبہ کا ذکر موجود ہے, انہی کی وجہ سے سورہ توبہ کہا گیا اسے. تو بخاری کا جو ترک ہے 4418 نمبر غزوہ تبوک کے چیپٹر میں, اس میں وہ صحابی کہتے ہیں میں پیچھے رہ گیا اور منافقین آ کر بہانہ کر رہے تھے, کوئی کہہ رہا تھا میری بیوی بیمار تھی, مجھے وہ مسئلہ تھا, میں اس لیے قتال میں شامل نہیں ہوا. تو وہ صحابی کہتے ہیں کعب بن مالک کے اتنا رش تھا حضور کے پاس کہ اس وقت کوئی بھی شخص حضور سے جھوٹ بول دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ واقعی قتال میں شامل تھا یا نہیں, کیونکہ 30,000 کا لشکر آپ لے کے گئے تھے, 30,000 بندے سامنے یاد رکھنا تو بڑا مشکل کام ہے. اور ساتھ وہ صحابی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلتا تھا الا یہ کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا دے کہ یہ بندہ نہیں گیا تھا, ورنہ کوئی شخص یہ کہتا تھا کہ میں قتال میں نہیں اس مجبوری کی وجہ سے جا سکا یا کوئی ایسی بات, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا عذر قبول کر لیتے تھے الا یہ کہ اللہ وحی کے ذریعے بتا دے. تو کہتے ہیں میں نے بھی ارادہ کیا کہ میں جھوٹ بولوں, لیکن پھر آگے الفاظ کیا کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جھوٹ بول کر راضی کر لوں گا, لیکن بعد میں اللہ تو آپ کو بتا ہی دے گا. اب دیکھ لیں صحابی کا عقیدہ کیا ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضور کو پتہ چل ہی جائے گا, کہا اللہ تو بتا ہی دے گا. تو یہ دونوں جملے ان کے الحمدللہ عقیدہ علم الغیب عطائی کو کلیئر کرتے ہیں. تیسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی ایک انسان ہوں, جس طرح سنتا ہوں فیصلہ کر دیتا ہوں. تم میں سے بعض لوگ چرب زبان ہوتے ہیں اور اپنے دلائل بڑے مضبوطی کے ساتھ میرے سامنے رکھتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ میں ان کے دلائل کی مضبوطی کی وجہ سے ان کے حق میں فیصلہ دے دوں, لیکن میں بھی ایک انسان ہوں. اگر وہ مجھ سے غلط فیصلہ لے کر جا رہا ہے تو اپنے گھر آگ کا ٹکڑا لے کر جا رہا ہے, یعنی وہ مجھے تو دھوکہ دے رہا ہے لیکن اپنے ساتھ کیا کر رہا ہے. تو اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ حضور کو اندروں پتا ہوتا سی, نہ نبی کی شان, نبی سلیم الفطرت ہوتا ہے, نبی کی شان سے یہ بعید ہے کہ ان کو اندر خبر ہو اور وہ اس کے مخالفت میں فیصلہ کرتے ہیں, کیونکہ یہ تو پھر دل کے ساتھ جنگ شروع ہو جاتی ہے. آپ کو بھی ایون پتا ہو کہ یہ بندہ مجرم ہے اور دوسرا بے گناہ ہے, آپ بے گناہ کو سزا دے ہی نہیں سکتے, اور پیغمبر تو سلیم الفطرت ہوتا ہے, اندر سے بھی نہیں. آپ نے فرمایا میں ایک انسان ہوں جو سنتا ہوں اس کے اعتبار سے ججمنٹ کر دیتا ہوں. چوتھی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 3886 اور مسلم میں 428. واقعہ معراج کے کانٹیکسٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب میں راتوں رات ظاہر معراج کا سفر کر کے آیا تو کافروں نے مجھے جھٹلانا شروع کر دیا اور انہوں نے عجیب و غریب سوال شروع کر دیے. اچھا آپ گئے تھے
1.5-2 مہینے کی مسافت پہ ہے بیت المقدس خانہ کعبہ شریف سے. آپ رات کو وہاں گئے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں گیا تھا, مجھے اللہ لے گیا. ان کا راتوں رات کیسے آ سکتا ہے بندہ واپس آسمانوں سے ہو کے؟ 2 مہینے کا تو سفر صرف زمینی ہے. اچھا بتائیں بیت المقدس کے کتنے دروازے ہیں؟ اب جو بندہ ایک دفعہ ہی گیا ہے وہ دروازے تو نہیں گنے, اس کی سیڑھیاں کتنی ہیں, اس کی دیواروں کا کلر کیا ہے. اب یہ نیچے سیڑھیاں ہیں, میں 3 سال سے چڑھ رہا ہوں, اگر آپ مجھے پوچھ رہے ہیں کتنی سیڑھی ہیں تو میں آپ میں سے کوئی بھی نہیں بتا سکتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اب یہ انہوں نے چھیڑخانی شروع کر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, مسلم شریف کے الفاظ ہیں 430 نمبر حدیث میں ایک یہ بھی لفظ ہے کہ میں نے شب معراج انبیاء کی امامت کروائی. یہ مسلم شریف میں 430. اسی سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہتے ہیں. اور ساتھ یہ کہ میں اتنا غمگین ہوا کہ اعلان نبوت کے بعد کسی بات سے اتنا غمناک نہیں ہوا تھا کہ اب کافر میرا مذاق اڑائیں گے جب میں ان کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکوں گا. بس جب یہ مجھ پر حالت ہوئی تو بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ میں حتیم میں کھڑا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو اٹھا کے میرے سامنے نظروں کے کر دیا. وہ جو مجھ سے پوچھتے جاتے تھے میں دیکھ دیکھ کر بتاتا چلا جاتا تھا. اگر خود غیب جان لیتے ہوتے تو بتا دیتے, اللہ نے ظاہر کر دیا, سامنے آ گیا. اور فرماتے ہیں میں اتنا غمگین ہوا کہ میں کیسے بتاؤں گا. اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں شیخ عبد القادر جانی یہاں بیٹھے بتا دیتے ہیں فلاں چیز ہو جاتی ہے, ساڑھے بزرگ فلاں جگہ دیکھ کے بتا دیتے ہیں یہ ہو جاتا ہے. تو میں ان کو پھر کہتا ہوں, میں آپ کے بزرگوں کو اپنا میکینیکل انجینئرنگ کا ایک فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں, وہ صفحے پر لکھا ہوا پڑھ کے بتا دیں آپ کے بزرگ یہ لکھا کیا ہوا ہے, جس میں لیٹن لینگویج کے الفاظ بھی موجود ہوں گے, انگلش کے الفاظ بھی موجود ہوں گے, سائی کا سگما کا سمبل, تھیٹا کا سمبل, اس طرح کے کئی سمبل ہیں جس کو وہ پروناؤنس بھی نہیں کر. ان کا دعویٰ ہے نا کہ ہمارے پاس علم لدنی ہے, تو پڑھ کے بتائیں. علم لدنی پہ بھی میں نے 1.5 گھنٹے کی تقریباً گفتگو کی ہے, مسئلہ نمبر 55A کے نام سے. اور کشف اور خواب, یہ انشاءاللہ اگلی دفعہ میں یہ سارے معاملات کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کروں گا. اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث بھی ہے صحیح مسلم میں 7258 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ساری زمین سمیٹ دی اور میں نے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا جہاں تک میری امت کی حکومت پہنچنی تھی, اور اللہ نے مجھے 2 خزانے عطا فرمائے. وہ خزانے کیا تھے کہ پہلے رومن امپائر گرنی تھی اور پھر اس کے بعد ایرانین امپائر گرنی تھی. دونوں سپر پاورز جو ہیں وہ مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہونی تھی, اور ان کے سارے خزانے کیسر و کسرا کے سیدنا عمر کے دور میں صحابہ اکرام تک پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری چیزیں مشرق و مغرب اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا. لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خاص. 5ویں حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی کرٹیکل ترین حدیث ہے. یہ اکثر لوگ پیش کرتے ہیں, خصوصاً ہمارے بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ, لیکن حدیث آدھی بیان کرتے ہیں اور مطلب اپنی مرضی سے نکالتے ہیں. یہ بہت کرٹیکل حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فجر کے وقت ممبر شریف پر چڑھے, نماز پڑھنے کے بعد ظہر تک آپ نے قیامت تک ہونے والے سارے واقعات بیان کر دیے. پھر زور کی نماز پڑھائی, پھر زور سے عصر, پھر عصر سے مغرب. پورے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام واقعات بیان کر دیے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو. تو کہتے ہیں دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم عطا فرما دیا, اس لیے تو آپ فرمایا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. اور یہ حدیث آدھی بیان کرتے ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ. صحیح مسلم میں اس کے 10 طرق کم از کم ہیں. انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6113 سے لے کر 6125 تک پورا ایک چیپٹر ہے کتاب الفضائل چیپٹر میں کہ کثرت کے ساتھ سوالات کرنے کی ممانعت. اصل میں کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عجیب و غریب سوال کرنے شروع کر دیے اپنے دنیاوی معاملات کے اندر. اب نبی کا کام یہ نہیں ہوتا. جس طرح ادھر بھی لوگوں کو کسی بزرگ کے پاس 10 جی میرا بیاہ کدوں ہوئے گا, چلے جاتے ہیں نا, میری شادی کب ہوگی. اس قسم کے سوالات اس وقت کچھ مسلمانوں میں منافقین گھسے ہوئے تھے, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا شروع کر دیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جلال میں آئے اور ممبر پر چڑھے. مسلم میں یہ میں نے حوالہ بھی دے دیا, 10 طرق موجود ہیں, وہ ساری احادیث پڑھ کے دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال کے عالم میں یہ خطبہ دیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے یہ قیامت تک ہونے والے حالات بیان کیے, اور پھر فرمایا جب تک میں اس ممبر پر کھڑا ہوں مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو. اب یہ شرط لگا دی, جب تک اس ممبر پر کھڑا ہوں. کیوں؟ اللہ نے آپ کو کھڑا کیا تھا, جیسے حتیم میں کھڑا کیا اور بیت المقدس دکھا دیا
یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منافقین کی ایلیگیشن دور کرنے کے لیے فرمایا ممبر پر چڑھیے، جو سوال پوچھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے دل پر القاء کرتا چلا جائے گا. اس میں الفاظ موجود ہیں. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ زاروں قطار رو رہے تھے اور ڈرے ہوئے تھے کیونکہ حضور جلال میں تھے. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ بتائیے کہ میرا باپ کون ہے؟ عبداللہ بن حذافہ. دیکھیں کتنا بڑا سوال اس نے کیا، کوسچن آف ڈی این اے. کوئی نہیں بتا سکتا. آج تو چلے کوئی سائنٹیفکلی کسی حد تک کوئی اندازہ لگا لے، اس وقت تو نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ حذافہ ہے، یعنی وہ جو ان کے والد تھے وہی والد تھے. ان کے بارے میں لوگوں نے مشہور کر دیا تھا یہ ولد الحرام ہے، معاذ اللہ. اس طرح ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی سوال کیا. پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور گھٹنوں کے بھل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھٹنے ٹیکے اور کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی، اسلام کے دین ہونے پر راضی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں. یا رسول اللہ ممبر سے اتر آئیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال کے عالم میں منافقین کے اعتراضات کے جوابات دینے کے لیے، اور فرمایا جب تک میں یہاں پر کھڑا ہوں. اس میں امپلائڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ، اور اس میں آگے الفاظ بھی موجود ہیں کہ آج جو اللہ تعالیٰ نے مجھے آبزرویشن کروائی آج سے پہلے کبھی نہیں کروائی تھی. اللہ کی قسم میں نے جنت اور دوزخ بھی بالکل اپنے سامنے دیکھ لی. تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں مجھے آج ایسی آبزرویشن کروائے گی جب تک ممبر پہ موجود ہوں، جو مجھ سے پوچھنا ہے پوچھ لو. یہ بالکل اسی طریقے سے جیسے فرمایا بیت المقدس کے معاملے میں کہ بیت المقدس میرے سامنے کر دیا جب تک میں حتیم میں کھڑا تھا. یہ حدیث ہے جس کے اوپر ساری کی ساری بدعقیدگی کھڑی کرنے کی کوشش کی گئی. میں نے اس کی اپروپریٹ الحمدللہ جو سلوشن ہے وہ بتا دیا. چھٹی حدیث صحیح مسلم کی، وہ میں پہلے بیان کر چکا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر مقتولین کی اشارے فرما دیے تھے، کل یہاں لاش ہوگی فلاں کی، فلاں کی یہاں ہوگی، فلاں کی یہاں. 7ویں حدیث صحیح بخاری میں جو بھی پہلے بیان ہو چکی کہ غزوہ موتا کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لائیو کمنٹری کئی سو میل دور سے دی کہ اب زید شہید ہو گئے، اب جعفر شہید ہو گئے، عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو گئے، اب خالد ابن ولید اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار رضی اللہ عنہم اجمعین ان کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے فتح دی ہے. 8ویں حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، وہ بھی میں پہلے بیان کر چکا. غزوہ خیبر کے موقع پر فرمایا کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں. اور سیدنا علی کو وہ جھنڈا ملا. اور مسلم کے الفاظ ہیں حضرت علی کے فضائل کے چیپٹر میں کہ میں پوری زندگی سیدنا علی پر رشک کروں گا کہ وہ جھنڈا اس دن علی کو ملا اور مجھے نہیں ملا. تو وہ اللہ نے فتح دی. 9ویں حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے 26 سال بعد کا واقعہ بیان کر دیا. سیدنا عمار ابن یاسر سے فرمایا عمار افسوس اے سمیہ کے بیٹے، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو ان کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ تجھے دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی. اور سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا سے مراد دلی محبوب جیسے ہم علماء کے لیے بھی کہتے ہیں، اور یہ حدیث متواترہ ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جامعہ ترمذی میں، جس کا جگری دوست میں اس کا جگری دوست علی. تو مولا علی کی طرف سے لڑتے ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوجی کے ہاتھوں ابو الغادیہ، وہ بھی صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاتھوں شہید ہوئے. مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے. 10ویں حدیث صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 30 سال بعد کا واقعہ، سیدنا حسن کو گود میں اٹھایا ہوا ہے، 5 سال کے بچے ہیں، اور فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان صلح کروا دے گا. اور وہ 30 سال بعد 41 ہجری میں سیدنا حسن اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صلح ہوئی، اس کا ذکر ہے، اور الحمدللہ وہ بین ہی پوری ہوئی. اسی طریقے سے 11ویں حدیث سنن ابی داؤد جامعہ ترمذی اور مسند احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری وفات کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ صرف 30 سال تک رہے گی، اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت شروع ہو جائے گی. اور ایگزیکٹ 30 سال صلح حسن پر 41 ہجری ربیع الاول میں پورے ہوتے ہیں. یہ بشارت بھی پوری ہوئی. پھر اپنی وفات سے 50 سال بعد مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ یہ 12ویں حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو اٹھایا ہوا ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ آپ کی امت اس کو فرات کے کنارے پیاسا شہید کر دے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خبر دی اپنی وفات کے 50 سال بعد 61 ہجری میں ہونے والے واقعے پر. اس کی ڈیٹیل میں بھی جانے کی ضرورت نہیں، اس پہ میرے 2 لیکچر ہیں. مسئلہ نمبر 61 کے نام سے حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ 2 گھنٹے اور 22 منٹ کی گفتگو، اور مسئلہ نمبر 55B کے نام سے 2 گھنٹے اور 48 منٹ کی گفتگو ہے.
حدیث قرطاس اور وصی رسول کون ہے، اہل سنت پاک.com پر۔ اب جناب 10 سے 12 منٹ کی گفتگو رہ گئی ہے، لیکن یہ ہے کنکلوژن آج کی پوری گفتگو کا انشاءاللہ، 12 منٹ سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو آج کی گفتگو کا کنکلوژن یہ ہے کہ علم الغیب صرف اللہ جانتا ہے، اور اللہ جب چاہتا ہے نمبر 1، نمبر 2 جو چاہتا ہے، نمبر 3 جتنا چاہتا ہے، اپنے پیغمبروں کو علم الغیب عطا فرما دیتا ہے، صرف پیغمبروں کو علیہ السلام۔ اب اللہ اور انبیاء کرام علیہ السلام کے جو علم الغیب ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے، وہ 3 فرق یاد رکھیے، یہ ٹیکنیکل گفتگو ہے۔ 3 فرق۔ پہلا فرق، اللہ کا علم ذاتی ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم عطائی ہے، اللہ کے بتانے پر ہے، خود سے نہیں ہے۔ نمبر 2، اللہ کا علم لامحدود ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم محدود ہے، جتنا اللہ نے بتایا اتنا پتا ہے، جیسا کہ قیامت کا علم نہیں بتایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہہ دیا کہ میرے پاس علم نہیں ہے۔ باقی ہر چیز کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے کہ نبی کو یہ نہیں پتا تھا، یہ نہیں پتا تھا، جو واضح ہو جائے اس کے بارے میں آپ وثوق سے کہہ سکتے ہیں۔ تیسرا فرق کہ اللہ کا علم قدیم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حادث ہے۔ یہ علم الکلام کی ٹرمز ہیں، علم الکلام کو سمجھنا ہے تو اپنی نوعیت کی منفرد گفتگو میں نے 50 منٹ کی ہے، مسئلہ نمبر 41 کے نام سے، نور من نور اللہ وحدت الوجود اور علم الکلام، وہ اہل سنت پاک.com پہ سنی جا سکتی ہے اور دیکھی جا سکتی ہے علم الکلام کے حوالے سے۔ قدیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا علم ہمیشہ سے ہے، اور حادث وہ چیز ہوتی ہے جو ہمیشہ سے نہ ہو بلکہ وجود میں آئی ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہمیشہ سے نہیں تھا، جب سے اللہ نے بتایا تب سے ہے، ہمیشہ سے نہیں۔ اس کے بارے میں قرآن پاک میں درجنوں آیات موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علم عطا فرمایا، اور اس علم سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ چیزیں نہیں تھیں قرآن کے نزول سے پہلے۔ اور اس کا ایپیکس قرآن پاک کی یہ سیکنڈ لاسٹ آیت ہے سورہ الشورى کی، میں یہیں پر تلاوت کر دوں، اس سے یہ عقیدہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ یہ سب سے سخت آیت ہے، ویسے تو آیات بہت ہیں لیکن یہ آیت بہت واضح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، سورہ الشورى آیت نمبر 52۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل اس طریقے سے جس طرح میں نے پہلے پیغمبروں کی طرف وحی بھیجی، آپ کی طرف بھی میں نے اپنی طرف سے وحی بھیجی۔ ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ یہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ ایمان کی تفصیلات آپ جانتے تھے۔ بیسک ایمان تو ہے، پوٹینشلی تو ہر نبی پیدائشی طور پر ایمان والا ہی ہوتا ہے اعلان نبوت سے پہلے، لیکن اس کی ڈیٹیلز نہیں اس کتاب سے پہلے۔ ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اس کتاب کے آنے سے پہلے آپ نہ تو کتاب کا علم جانتے تھے نہ ایمان۔ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کے لیے وحی کے ذریعے یہ علم آشکار کر دیتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اب بے شک آپ بھی لوگوں کو ہدایت کے راستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ الحمدللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کتاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامل ہدایت تک پہنچایا۔ جبلی بیسک ہدایت تو پیغمبر کو ہوتی ہے، لیکن اس کتاب کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور یہ تمام کی چیزیں بتدریج جو ہیں وہ کھل کر سامنے آئی۔ الحمدللہ۔ اب اگلی دفعہ جو گفتگو ڈسکس ہونی ہے اس کے کانٹیکسٹ میں میں بس آخر میں ایک حدیث بیان کر دوں۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری میں، اور یقین کریں میں حدیث بیان کرتے ہوئے ڈر رہا ہوں، بالکل عقیدہ کلیئر کرنے والی۔ صحیح بخاری 7018 نمبر حدیث، کتاب التعبیر چیپٹر میں، خوابوں کی تعبیر والے چیپٹر میں۔ ڈیٹیل تو انشاءاللہ خوابوں اور کشف کی اگلی دفعہ ہوگی، اور یہ کتاب الشہادات چیپٹر میں بھی صحیح بخاری میں موجود ہے۔ 7018 نمبر ہے کتاب التعبیر کا طرق صحیح بخاری میں جو میں بیان کر رہا ہوں۔
ام الاعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بوڑھے صحابی تھے، ان کی میں خدمت کیا کرتی تھی، بڑے نیک صحابی تھے، ان کو موت آ گئی۔ جب ان کو موت آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، تو میں نے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کی میت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے عثمان بن مظعون، اللہ آپ پر رحم فرمائے، میں اللہ کے حضور گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بڑی عزت افزائی فرمائی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس کھڑے تھے، آپ نے فرمایا تجھے کس نے بتا دیا کہ اس کے لیے بہت عزت افزائی ہے؟ حالانکہ صحابی تھے، کہنے والی بھی صحابی ہے۔ تو صحابیہ ڈر گئی، انہوں نے کہا اللہ کی قسم یا رسول اللہ میں نے اپنی طرف سے ایک بات کر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ایک جملہ بولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان بن مظعون اپنی موت کے ذریعے علم الیقین کو حاصل کر چکا، یعنی آخرت میں پہنچ چکا، میں بھی اللہ سے اس کے لیے خیر کی امید کرتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں مجھے نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اب ذرا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور باقی صوفیاء کو فٹ ان کریں ذرا اس کے اندر۔ وہ کہتے ہیں جی وہ کھڑے ہو جائیں گے، جی معین الدین چشتی صاحب کھڑے ہوں گے جنت کے دروازے پر اور پکڑ پڑ کے مریدوں کو اندر کر رہے ہوں گے، ادھر صحابی کے بارے میں، اب اس کے بعد ام الاعلی کا عقیدہ، اور آج کے بعد ہم بھی اپنا عقیدہ صحیح کر لیں اور ان بدبختوں کو بتائیں جن کے عقیدوں میں خرابیاں آ چکی ہیں۔ اس کے بعد ام الاعلی کہتی ہیں اللہ کی قسم میں نے اس دن نیت کی میں آج کے بعد کسی کے مرنے پر کوئی پازیٹیو اس طرح کے کمنٹس نہیں کروں گی کہ بڑا نیک آدمی تھا، اللہ کو پتا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں داڑھیوں اور پگڑیوں اور شکلوں سے دھوکہ نہ کھائیں، اتنے بڑے بڑے بدماش ہیں جو اپنی شکلوں کے ساتھ دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو۔ کتاب و سنت کو حق مانیں، میری بات بھی اتھارٹی نہیں ہے، میں ہر چیز ریفرنس سے بیان کر رہا ہوں، میں تو زیرو ریفرنس الحمدللہ کتاب و سنت کا ہے، اس کے بہاف پہ ہم کانفیڈنٹ ہو کے کہتے ہیں ہاں یہ حق ہے۔ وہ اپنے آپ کو حق نہیں کہہ رہے ہوتے، کتاب کو حق کہہ رہے ہوتے ہیں، سنت کو حق کہہ رہے ہیں، وہ تو ہمارے امام کا تقاضا ہے۔ اس میں اگر ہم ڈاؤٹ فل ہوں گے پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے تو خود ہی بے ایمان ہو جائے۔ ام الاعلی کہتی ہے میں بڑی غمناک ہوئی تو پھر میں نے خواب دیکھی اور مجھے خواب میں جنت میں ایک چشمہ دکھایا گیا اور بتایا گیا کہ یہ عثمان کا چشمہ ہے، عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک وہ ہے جو خلیفہ راشد ہے عثمان بن عفان، یہ وہ نہیں ہے۔ تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خواب کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا یہ عثمان کا عمل ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرما دی کہ ہاں اب یہ خواب کے ذریعے جو تجھے خبر دی گئی ہے یہ حق ہے۔ تو یہی یاد رکھیں، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ میری وفات کے بعد نبوت کی خبروں میں سے صرف مبشرات باقی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یہ مبشرات کیا ہیں تو فرمایا خواب، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ خواب یا شیطان کی طرف سے ہوگا یا اللہ کی طرف سے، یہ نہیں ہے کہ جس کو جو خواب آیا وہ صحیح ہوگا، وہ واقعہ ہونے کے بعد۔ لہذا کشف، الہام اور اس طرح کی کوئی چیزیں اس امت میں نہیں ہے، خواب ایک ذریعہ ہے اور وہ بھی جب واقعہ ہو جائے گا تو۔ یہ نہیں ہے کہ بریلوی دیوبندیوں کے خوابوں کو نہیں مانتے، دیوبندی بریلویوں کو نہیں مانتے، یہ دونوں اہل حدیثوں کے خوابوں کو نہیں مانتے، اہل حدیث ان کے خوابوں کو، اہل تشیع سارے اہل سنت کے خوابوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں، یہ خواب نہیں۔ وہ میں اگلی دفعہ بتاؤں گا کہ اس کا اپروپریٹ عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔